بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرننگ آف اسلام۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا آغاز حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس خوبصورت گول سے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ وقت کا ولی سید ابو اعلیٰ مودودی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا، آپ نے کبھی کسی ولی کو دیکھا ہے؟ سید مودودی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ ہاں، ابھی 2 دن پہلے ہی لاہور اسٹیشن پر دیکھا ہے۔ ہماری گاڑی جیسے ہی رکی تو گلو نے دھابا بول دیا اور ہر کسی کا سامان اور اٹھا کر بھاگنے لگے، لیکن میں نے ایک ولی کو دیکھا کہ وہ اطمینان سے نماز میں مشغول ہے۔ جب اس نے اسلام پھیرا تو میں نے اسے سامان اٹھانے کو کہا، اس نے سامان اٹھایا اور میری مطلوبے جگہ پر پہنچا دیا۔ میں نے اسے 1 روپیہ کرایہ ادا کیا، اس نے 4 آنے اپنے پاس رکھے اور باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں نے اس سے عرض کی کہ 1 روپیہ پورا رکھ لو، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں صاحب، میری مزدوری 4 آنے بنتی ہے۔ آپ یقین کیجئے، ہم سب ولی اللہ بننے اور اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنے میں در بدر ذلیل و خوار ہوتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل ترند ریاستوں، مشقتوں اور مراقبوں سے گزرنا پڑے گا، ساری رات نوافل میں گزارنی پڑے گی، یا شاید گلے میں تسبیح ڈال کر میلے کچالے کپڑے پہن کر اللہ کی صدائیں لگانا پڑیں گی، تب ہم ولی اللہ کے درجے پر پہنچ جائیں گے۔ آپ ملاحظہ کریں، ہماری آدھی سے زیادہ قوم اسی کو پہنچا ہوا سمجھتی ہے، جو عجیب و غریب حرکتیں کرتا نظر آئے گا، جو رومال میں سے کبوتر نکال دے یا عشق کو آپ کے قدموں میں ڈال دے۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے تو اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، قربانی اثار اور اتفاق کو اپنی ذات کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے۔ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگے، بیٹا، کسی کے آگے اپنی انا کو مارنا عشق مجازی ہے، اور ساری دنیا کے سامنے اپنی آنکھوں کو مار لینا عشق حقیقی ہے۔ حضرت جنید بغدادی اپنے وقت کے نامی گرامی شاہی پہلوان تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک دفعہ انتہائی کمزور اور اللہ والا شخص آ گیا۔ میدان تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے پورے درباریوں کے ساتھ جنید بغدادی کا مقابلہ دیکھنے آ چکا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وہ کمزور آدمی جنید بغدادی کے قریب آیا اور کہا، دیکھو جنید بغدادی، کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے۔ میں انتہائی غریب اور مجبور ہوں۔ اگر تم ہار گئے تو بادشاہ مجھے انعام و کرام سے نوازے گا، لیکن اگر میں ہار گیا تو اپنی بیٹی کی شادی کا بندوبست کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مقابلہ ہوا اور جنید بغدادی ہار گئے۔ بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دوبارہ اور پھر 3 مرتبہ مقابلہ کروایا اور تینوں مرتبہ جنید بغدادی ہار گئے۔ بادشاہ نے سخت غصے میں حکم دیا، جنید بغدادی کو میدان سے باہر جانے والے دروازے پر بٹھا دیا جائے، اور تمام تماشائیوں کو حکم دیا گیا کہ جو جائے گا جنید بغدادی پر تھوکتا ہوا جائے گا۔ جنید بغدادی کی انا خاتمی مل گئی، لیکن ان کی ولایت کا فیصلہ قیامت تک کے لیے آسمانوں پر سنا دیا گیا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، جو کسی کو جینے کی امنگ دے دے، چہرے پر خوشیاں بکھیر دے۔ جب کبھی بحثیں کم ہو کے آئے تو اپنی دلیل اور حجت کو روک کر سامنے والے کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے، اس سے بڑا ابدال بھلا کون ہوگا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، محض تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو بغیر حساب و کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کر پاتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، معاذ مشقت کا کام ہے، کر لوگے؟ ضرور کروں گا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ مسلسل کرنے کا کام ہے۔ معاذ نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، اپنے دل کو ہر ایک کے لیے شیشے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جس کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا ہو وہ مکار ہے،
اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہو وہ ولی ہے۔ ولایت شخصیت نہیں کردار میں نظر آتی ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جو چند دن رہنے کی اجازت مانگے دے دی۔ وہ کچھ دن ساتھ رہا اور انتہائی مایوس انداز میں واپس جانے لگا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کیا ہوا، بدخوردار کیوں آئے تھے اور واپس کیوں جا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا حضرت آپ کا بڑا چرچا سنا تھا، اس لیے آیا تھا کہ دیکھوں آپ کے پاس کون سی کشف و کرامات ہیں۔ اتنا بول کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر پوچھا کہ کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں تو سخت مایوس ہو گیا ہوں کہ میں نے تو کوئی کشف و کرامات وقوع پذیر ہوتے نہیں دیکھے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا نوجوان یہ بتاؤ اس دوران تم نے میرا کوئی عمل خلاف شریعت دیکھا ہے یا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دیکھا ہو؟ اس نے فوراً جواب دیا نہیں، ایسا تو کچھ نہیں دیکھا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرائے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے میرے بیٹے میرے پاس اس سے بڑا کشف اور اس سے بڑی عاجزی اور کوئی نہیں۔ جو شخص فرائض کے پابندی کرتا ہو، کبائر سے اجتناب کرتا ہو، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرتا ہو، آپ مان لیں کہ اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب حال ہوتا ہے، نہ ماضی پر افسوس کرتا ہے نہ مستقبل سے خوف زدہ ہوتا ہے، اپنے حال پر خوش اور شکر گزار رہتا ہے۔ جو اپنے سارے غموں کو ایک غم یعنی آخرت کا غم بنا کر دنیا کے غموں سے آزاد ہو جائے وہی وقت کا ولی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صبر کرنا اور معاف کرنا۔ آپ یقین کریں تہجد پڑھنا اور روزے رکھنا آسان ہے لیکن کسی کو معاف کرنا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا حسن یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالو۔ جو صبر کرنا سیکھ لے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ اچھی بات اپنی زبان سے نکالے اور لوگوں کے لیے اپنے دل کو صاف کر لے، اس سے بڑا ولی بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے جو لوگوں سے شکوہ نہیں کرتا، جس کی زندگی میں اطمینان ہے وہ ولی ہے۔ جس کے دل کی دنیا میں آج جنت ہے وہی وہاں جنتی ہے، اور جس کا دل ہر وقت شکوے شکایات، بغض، کینہ، لالچ اور ناشکری کی آگ سے سلگتا رہتا ہے وہاں بھی اس کا ٹھکانہ یہی ہے۔ فرائض کی پابندی کیجیے، کبائر سے اجتناب کیجیے، حال پر خوش رہیے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔